بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کا کچھ تذکرہ کروں گا۔ حلیہ مبارک سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے کیسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا، تاکہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3623 میں ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قد نہ تو زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ کوتاہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہ زیادہ سفید تھا نہ زیادہ گندمی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ زیادہ گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں منصب نبوت عطا فرمایا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی 10 سال تک رہے اور مدینہ منورہ میں بھی 10 سال تک رہے، اور 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، اور وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1754 میں انہی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتاً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان قد والے تھے، لیس بالطویل ولا بالقصیر، آپ کا قد مبارک نہ تو زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی زیادہ پست تھا، حسن الجسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بہت خوبصورت تھا، اسمر اللون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندمی رنگ والے تھے، وکان شعرہ لیس بجعد ولا سبط، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ نہ تو زیادہ گنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ اذا مشى يتکفأ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو طاقت سے چلتے تھے، یعنی ڈھیلے ڈھالے نہیں چلتے تھے، طاقت سے اور قوت سے چلتے تھے، اور چلتے ہوئے دائیں بائیں میل ہو جاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بہت کشادہ اور چوڑا تھا۔ یہ بات بخاری شریف کی حدیث نمبر 3551 سے ثابت ہوتی ہے۔
جس میں حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعاً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والے تھے، بعید ما بین المنکبین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کشادگی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بہت کشادہ اور چوڑا تھا۔ لہو شعر یبلغ شحمۃ اذنیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ آپ کے دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ رأیتہ فی حلۃ حمراء، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، لم ارى شیئا قط احسن منہ، میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ تھا، اس لیے کہ بعید ما بین المنکبین کا یہی ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بہت کشادہ اور چوڑا تھا۔ اس حدیث سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے جو بال تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، جبکہ ایک دوسری حدیث جو کہ ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 3551، جس میں حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے جو بال تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں پر پڑتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دونوں کندھوں تک لمبے تھے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو جو لمبے بالوں والا ہو، سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین ہو۔ یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لمبے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حسین لگ رہے تھے، سب سے زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ لہو شعر یضرب منکبیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ اتنے لمبے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں پر پڑتے تھے۔ بعید ما بین المنکبین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا۔ بعید ما بین المنکبین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بہت کشادہ اور چوڑا تھا۔ لیس بالقصیر، لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کا قد مبارک نہ تو زیادہ چھوٹا تھا اور نہ زیادہ لمبا تھا، بلکہ درمیانہ تھا،
جو کہ بہت ہی مناسب تھا۔ تو ان دونوں حدیثوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے کہ ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے جو بال تھے وہ دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، اور دوسری حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے جو بال تھے وہ دونوں کندھوں پر پڑتے تھے، اس لیے کہ کسی زمانے میں آپ نے اس طرح کے بال رکھے تھے اور کسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بال رکھے تھے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیے، آپ کے سوانح حیات کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ